کو ڈالا ہو تو اس پر گرد نہیں پڑتا، غبار نہیں پڑتا، تو جیسے انڈے کی رنگت صاف ہوتی ہے اس صفائی رنگت میں ان کو تشبیہ۔ یہاں مودودی صاحب نے ایک عجیب بات کہی تفہیم القرآن، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حوری ہیں یہ کافروں کی لڑکیاں ہیں جو سن رشد کو نہیں پہنچی، یعنی بالغ تو نہیں ہوئی، قریب البلوغ تھی۔ یہ کافروں کی لڑکیاں جو سن رشد کو نہیں پہنچی وہ حوری۔ اس زمانے میں علماء نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا عرض سے مولانا مودودی صاحب ان کے حوالے سے کہ میرے پاس کوئی وقت نہیں، وہ میرے پاس ختم نہیں بھی پڑا۔ خیر، تو اس سلسلے میں علماء نے رابطہ قائم کیا، علماء نے رابطہ قائم کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ حوریں کافروں کی لڑکیاں ہوں گی، حالانکہ سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ وہ حوریں وہی کی مخلوق ہوگی۔ تو ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا ایشیا، اس میں مودودی صاحب نے یہ کہا کہ سلف کا بھی ایک قیاس ہے، میرا بھی ایک قیاس ہے، سلف کا بھی ایک قیاس ہے، میرا بھی ایک قیاس ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے لکھا تھا مودودی صاحب کے چند غلط فتوے، تب شدہ ہے کہیں مل جائے تو لوگ مجھ سے پوچھتے جی کتابیں آپ کی نہیں ملتی، وہ کتابوں کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ادارے والے جانے کہ ان کے پاس کتنی ہے، کون سی ہے کون سی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ کتابوں میں مجھے کچھ دے دیتے ہیں کبھی، باقی اکثر کتابیں میری وقت میں خود بھی پیسے دے کر لیتا ہوں، جب اپنے دوستوں کو کوئی دینی ہو تو پیسے دے کر، مجھے ذرا سستی دے دیتے ہیں، بس اتنے فرق ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں وہ مودودی صاحب کے غلط فتوے ہیں، تب شدہ ہے کہیں مل جائے، اس کا فوٹو لے لیں، چھوٹا سا۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے جی، پہلے تو یہ بات ہے کہ سارے سلف کے مقابلے میں ایک آدمی سینہ تان کر کے کھڑا ہو، یہ کس دلیل سے کہ سلف کا بھی ایک قیاس ہے اور ہمارا بھی ایک قیاس ہے۔ ایشیا میں یہ لکھا، ہم نے کہا دیکھیے آپ کا یہ کہنا غلط ہے، حدیثیں مرفوع موجود ہیں، ہم نے حوالے دیے، مسند احمد ہے، مجموع الزوائد ہے، الترغیب و ترہیب ہے، موارد الزمان ہے، عمل الجوامع واللعب للسنی، ان میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایتیں ہیں۔ کسی میں آتے ہیں کہ خلقت الحور من زعفران، کہ حوریں زعفران سے پیدا ہو، کسی میں من کافور، کسی میں من مسکن، کسی میں من عنبر، وہ تو خاکی مخلوق ہی نہیں اور حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو کہاں لے جاؤ؟ صرف اپنی بات پر نہیں چلتے، ان کے پیش نظر حدیثیں ہیں۔ پورے دنیا میں مخلوق تو ہے نہیں، دنیا میں کون سی عورت زعفران سے پیدا ہوئی، کستوری سے پیدا ہوئی، کافور سے پیدا ہوئی، یہ تو سب خاکی ہیں، اور حدیثیں موجود ہیں کہ وہ حورے زعفران، مصر، کافور وغیرہ کی مخلوق ہے۔ خیر، فرمایا قال قائل منهم، ان میں سے کہے گا کہنے والا کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا، مشرک تھا، مجھے کہتا تھا اے موحد کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے اس بات کی کہ جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہوں گے، ہڈیاں ہوں گے، کیا اس بات کو مانتا ہے؟ انا لمدینون، دانا کے معنی جزا، بدلہ، مدینون کا معنی مجزیون، ہم بدلہ دیے جائیں گے، تو اس کو مانتا ہے؟ یہ مومن ساتھی کہے گا اپنے جنتی ساتھیوں سے ہم تو مطلعون، کیا تم جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو میرے ساتھی کو جو دنیا میں کافر تھا، مشرک تھا اور مجھے یوں کہتا تھا؟ فطلعا، بس وہ جھانک کر کے دیکھے گا جہنم کے درمیان میں، جنت بالائی مقام پر ہے، جہنم پس مقام، وہ دیکھے گا۔ یہ موحد اس کو کہے گا تاللہ خدا کی قسم، ان بعضے کہتے انا ہو ضمیر شان کی، بعضے کہتے انا کا، دونوں تفسیریں آپ کو ملے گی۔ بے شک شان یہ ہے قریب تھا کہ تو مجھے لتردین ہلاک کر دیتا، اردا یردی اردا باب فال،
اگر میں تیری بات مان لیتا تو جیسے تو دوزخ میں پڑا میں بھی اسی طرح ہلاک ہوتا، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی من المحضرین جہنم میں حاضر کیے ہوں میں ہوتا، جیسے تو جہنم میں مجھے بھی وہاں حاضر ہوتا۔ افہمانا، یہ آگے استفہام جو ہے اس کو کہتے ہیں ahnaf.com www.ahnaf.com استفہام و تلذذ، تلذذ کا استفہام، یہ واحد کہے گا افما نحن بمیتین، کیا پس ہم اب نہیں مریں گے، الا الموتۃ الاولی، مگر وہی موت جو پہلے مر چکے، اور ہم نہیں سزا دیے جائیں گے۔ یعنی یہ واحد کہے گا جنت میں، استفہام تلذذ کا ہے، کیا اب ہم نہیں مریں گے، افما نحن بمیتین، اب جنت میں ہم نہیں مریں گے مگر وہی موت جو پہلے مر چکے اور ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ استفہام تلذذ، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی کامیابی بڑی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹیں اور جنت میں داخل۔ لمثل ھذا، یہ صفت ھذا، اسی صفت، اسی خوبی کے لیے کہ اس کو حاصل ہوئی، اسی نعمت کے لیے جس کا ذکر ہوا، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والے عمل کریں۔ فرمائیے تو جنتیوں کا ذکر ہوا، اب تم بتاؤ اذان کا خیر، یہ جو ذکر ہوا کہ حوریں ہوں گی، وہاں شراب ہوگی اور سفید رنگ کی خوشیاں ہوں گی، کیا یہ بہتر ہیں ہم شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم جو اس کو بنایا فتنہ ظالمین کے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کفار کہتے تھے کہ ایک طرف کہتا ہے دوزخ کی آگ 69 حصے دنیا کی آگ سے زیادہ ہے، پھر کہتا ہے وہاں درخت بھی، شجرۃ الملعونہ کی تفسیر میں فرمایا بے شک وہ درخت ہے نکلتا ہے فصل الجحیم، جہنم کے درمیان سے، تلوہا، اس کی شاخیں، شگوفے اس کے، شاخیں اس کے، کم رؤوس الشیاطین۔ اب یہاں خاصی تفصیل کرتے ہیں، بعض تو فرماتے کہ شیاطین سے یہاں مراد ہیں ایسے سانپ جو بڑے بدشکل اور ڈراؤنے ہوتے تھے، تو ان کی شاخوں کو ان سانپوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں۔ مولانا الحیات القبیحۃ المنظر، وہ جو سانپ ہیں بڑی بد شکل، اس طرح کے وہ ڈراؤنی شکل ہے، قریب المنظر۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ شیاطین سے یہاں مرادیں چڑیلیں، یہ جنات ہوتے ہیں، ان کی جو مادہ جنیاں ہوتی ہیں ان کو کہیں چڑیل کہتے ہیں، کہیں دائن کہتے ہیں، کہیں پاپو کہتے ہیں، کہیں بلا کہتے ہیں، کہیں پرڑی کہتے ہیں، کہیں غول بیابانی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ بولیاں تو میں نے بہت سی بول دی۔ تو جیسے وہ بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں نا چڑیلوں کے، عورت کے بال بکھرے ہو تو عورت کہے تو چڑیل ہے، تو ڈائن ہے، دیکھ سر کے بال بکھرے، تو ان کی شاخوں کو چڑیلوں کے اور ڈائنوں کے سروں سے تشبیہ فرمایا۔ بے شک وہ البتہ کھانے والے ہوں گے منہا، اس شجرۃ الزقوم سے، پس پر کریں گے اس شجرۃ الزقوم سے پیٹ، یعنی اتنی بھوک ہوگی کہ وہ مجبور ہوں گے اس شجرۃ الزقوم سے پیٹ بھرنے، پھر اندر سوزش ہوگی۔ آج دیکھیے ذرا گرم قسم کا کھانا انسان کھا لے نا تو فوراً پانی کی ضرورت پیش آتی، وہ تو ایسا زقوم ہے۔ پھر ان کے لیے وہ شجرۃ زقوم پر لشوبن ملاوٹ ہوگی گرم پانی کی، گرم پانی دیا جائے گا۔ یشفی الوجوہ کے لفظ آپ پہلے پڑھ چکے، ہونٹ چلیں گے، اور قطع امعاءہم کے لفظ آگے پڑھیں گے، اتنا گرم ہوگا کہ وہ انتڑیوں کو ریزہ ریزہ کر کے پاخانے کے راستے سے نکال دیں، تو اس کے ساتھ اس پانی کو ملایا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم للجحیم، پھر بے شک ان کے لوٹنے کی جگہ جہیم ہی۔ اس لفظ کے بارے میں تفسیر کبیر
روح المعانی، بیضاوی، ابو سعود، مظہری وغیرہ میں بڑی بحث ہے. 2 باتیں آسان ہیں جو میں کرتا ہوں. ایک بات تو وہ ہے جو محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے فرمائی کہ یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. جس وقت پانی کی ضرورت ہوگی تو آگ سے نکال کر کے ان کو پانی کی طرف لے جایا جائے گا. وہ پانی کی جگہ آگ نہ ہوگی. پھر جب پانی پلا دیا جائے گا پھر جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا. مولانا ہاں یہ محلی رحم اللہ تعالی نے مانا کہ جو آگ سے نکلیں گے پانی پینے کے لیے وہ آگ سے باہر ہوگا، پانی پلا کے پھر اندر کر دیا جائے. جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے تو بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو عذاب میں تھوڑا سا وقفہ مل گیا. مفہوم تو یہی ہے نا کہ تھوڑا سا آگ کے عذاب سے وقفہ مل گیا، حالانکہ نصوص چاہتی ہیں کہ ان کو کوئی وقفہ نہیں، لا یخفف عنہم العذاب. تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ معنی یہ کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آگ میں جلیں گے واویلا کریں گے. ہم فیہا یسترخون کے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. لہم فیہا زفیر و شہیق. جب ایک ہی طرح واضح نکالیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کو زمہریر میں داخل کرنا. زمہریر میں داخل ہوں گے وہاں بھی صبر نہیں ہو سکے گا پھر تو عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ زمہریر کے طبقے میں جائیں گے تو وہاں بھی تو عذاب ہوگا، تو پھر وہاں سے پھر آگ کی طرف لے جایا جائے گا. تو ان کو تخفیف نہ ہو، یا نار کا ہوگا یا زمہریر کا ہوگا. بے شک انہوں نے پایا اپنے آبا کو گمراہ اور وہ ان کے نقش قدم پر جو رہوں. یاد ہوگا 12ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ جمال قرشی رحمہ اللہ تعالی شرح والے اور دیگر فرماتے ہیں کہ یہ لفظ لا یستعمل الا مجہولا، یہ استعمال مجہول ہے، معنی اس کے معروف ہے. اور دوسرے کہتے نہیں مجہول بھی ہے، تو ان کے پیچھے یہ تیزی سے چلتے تھے. اور البتہ تحقیق سے ان سے پہلے اکثر گمراہ ہوئے، اور گمراہ اس لیے نہیں ہوئے کہ بے خبر تھے، نہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے. بس دیکھ ایسا تھا انجام ان کا المنذرین، جن کو ڈرایا گیا. ہاں مگر اللہ کے جو نیک بندے تھے مخلص، ان کا انجام برا نہیں ہوا، وہ بچ گئے. اور البتہ تحقیق سے پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے، بس البتہ ہم اچھے قبول کرنے والے دعا کی، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کی اہل کو بڑی مصیبت سے. اور ہم نے بنائی اس کی اولاد ہی باقی رہنے والی، اور چھوڑا ہم نے اس پر پچھلوں میں. سلام ہو نوح پر فی العالمین. بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے غرق کیا دوسروں کو، اور بے شک ان کے گروہ سے البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے. جب آئے وہ اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر جو سلیم تھا، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹے الہوں کی جھوٹے الہوں کا اللہ تعالیٰ کے ورے تم ارادہ کرتے ہو؟ پس کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پس دیکھا انہوں نے دیکھنا ستاروں میں. پس فرمایا بے شک میں بیمار ہوں. پس پہلے وہ اس سے پیر دکھاتے ہوئے، پس مائل ہوئے وہ ان کے الہوں کی طرف. پس فرمایا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ کتنے بولتے تم؟ پس مائل ہوئے ان پر مارتے ہوئے بالیمین قوت کے ساتھ. پس وہ متوجہ اس کی طرح یزفون تیزی سے چل رہے تھے. کہنے لگے کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کو تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو عمل تم کرتے اس کو بھی. کہا انہوں نے بناؤ اس کے لیے بنیادن ایک عمارت، بھٹا بناؤ، بھٹا پر ڈالو اس کو آگ کے شعلوں میں. پس انہوں نے ارادہ کہ اس کے بارے میں تدبیر کا، پس کیا ہم نے ان کو اسفلین
ذلیلوں میں نچلوں میں. اور فرمایا بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بتاکید میری رہنمائی فرمائے گا. اے رب میرے دے مجھے صالحین میں سے. پس ہم نے خوشخبری سنائی اس کو لڑکے کی جو تحمل والا تھا. پر جس وقت وہ پہنچا اس کے ساتھ اصایہ کام کاج کرنے کے قابل ہوا، فرمایا میرے پیارے بیٹے بے شک میں نے دیکھا خواب میں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پس دیکھ تو ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ کہا ہے میرے ابا جی کر گزرے جس کا حکم آپ کو دیا گیا، بتاکید آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے. پر جس وقت دونوں فرما بردار ہو گئے وَتَلَّهُ، اور اس کو لتاڑا، اس نے گویا کہ بچھاڑا اس کو لے جبین پر، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم کر صدق تو رویا، تاکید سے تو نے سچا کر دکھایا خواب. بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے محسنین. بے شک یہ چیز البتہ وہ آزمائش ہے کھلی، اور ہم نے فدیہ دیا اس کا ذبح عظیم سے، اور چھوڑا ہم نے اس پر پچھڑوں میں. سلام و ابراہیم پر، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور خوشخبری سنائی ہم نے اس کے اسحاق کی اور نبی سے صالحین سے، اور برکت کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، علیہما والا نبینا الصلوات و تسلیمات. اور ان کی اولاد میں نیکی کرنے والے بھی ہیں اور اپنے نفس پر ظلم، کھلے طور پر ظلم کرنے والے بھی. ربط ابھی آپ نے دو طبقوں کا ذکر پڑھا ہے، منذرین ڈرانے والے اور منذرین جن کو ڈرایا گیا. اب آگے چند واقعات ہیں. منذرین میں خدا کے پیغمبر ہیں اور منذرین میں ان کی نافرمان قوم ہے. پہلا واقعہ نوح علیہ السلام. ہم نے نوح علیہ السلام کو پکارا، وَلَقَدْ نَادَانَا، ہم کو پکارا نوح علیہ السلام نے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ، یہ ہے گویا کہ نعمہ فعل مدح کا مخصوص. اس نے ہم ہی پکارا. رب انی مغلوب فانتصر، وہ آگے آئے گا. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ہم جو ہیں اچھے قبول کرنے والے. ہم نے اس کو بھی اور اس کی حال کو بھی کرب عظیم سے تھی. کرب عظیم کیا ہے؟ تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو قوم کے شرک کی وجہ سے تکلیف تھی، اور مشرک قوم کو دیکھتے تھے، شرک کرتے دیکھتے تھے، ان کو سخت خوف تھی. قوم کو تباہ کیا، وہ سب تکلیف رکھتے. دوسری یہ کہ کرب عظیم سے وہ سیلاب مراد ہے کہ سیلاب میں ان کو بچایا، لوگوں کو تباہ کیا، اور ہم نے اس کی ذریت کو باقی چھوڑا. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی. ایک تو جس کا نام تھا کنعان، یام اس کا نام تھا، کنعان لقب تھا. وکیلا بنقش، وہ تو تباہ. باقی 3 بیٹے تھے. ایک تھے یافس رحمہ اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ عرب والوں کے، ایران والوں کے اور یہ رومیوں کے باپ ان کی نسل ان سے تھے. تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کے سینٹر بازار دیگا والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا. دوسرے تھے حام. یہ حام جو تھے حبشہ، سوڈان وغیرہ، یہ ان کی نسل سے. نہ میں غلط کہہ دیا. سام، جو سام تھے، سام کی نسل ہے عربی، ایرانی، رومی، سام. اور حام کی نسل ہے سوڈانی اور حبشی. یافس کی نسل ہے ترکی، افغانی، یاجوج ماجوج. یہ ان کی نسل ہے. یہ جلالین تک میں ہوگا انشاءاللہ. مولانا مجھے یہ دیکھیے، محلی
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مِن نَسْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ سَامٌ ahnaf.com www.asnaf.com وَهُوَ أَبُو الْعَرَبِ وَفَارِسٍ وَالروم وحام هو ابو سودان سودانیوں کے بعد ویافس ابو ترک والخزل افغانی خوزیہ کے معنی پشتو کے ہوتے ہیں پشتون لوگ ویاجوج وماجوج سمجھ آئے یہ ان کی نسل فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین اس کا مفعول یہاں محذوف ہے بعض نکالتے وترکنا علیہ ثناء حسنا بعض نکالتے ذکرا جمیلا بات سمجھ آتی ہے وترکنا علیہ ثناء حسنا ہم نے اچھی تعریف نوح علیہ السلام کی پچھلوں میں کی سلام ہو نوح علیہ السلام پر فی العالم انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے پھر ہم نے دوسروں کو غرق کیا وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اب تشبیہ کس بات میں ہے شیعتی ان کے گروہ میں سے تو یہ بھی آپ کو ملے گا جیسے وہ پیغمبر تھے یہ بھی تھے جیسے وہ منذر تھے یہ بھی منذر تھے دوسری بات جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا نافرمان تھا بیوی نافرمان تھی اور گھر کی تکلیف بڑی تکلیف وہ مالکے والا کہتا ہے نا وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَزَازَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْتِ الْحُسَامِ الْمُنْدَرِ کہتے قریبیوں کا ظلم ہندی تلوار پڑنے سے بھی زیادہ سخت ہے دوسرا کوئی ظلم کرے نا زیادتی کرے وہ پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے قریبی کرے تو پھر اور زیادہ سخت ہوتی ہے اچھا تو اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں عورت تھی وہ مخالف بیٹا ہے وہ مخالف ایسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے مخالف ہے اب پڑھ چکے پہلے تو جیسے ان کو گھریلو تکلیف دین کے سلسلے میں پہنچی اوری کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام جب آئے اپنے رب کے پاس بقلب سلیم سلیم قلب لے کر من الشک و تردد و ریب بالکل صاف تھے اپنے باپ اور قوم سے کہا کس کی عبادت کرتے ہو ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون ترکیب سمجھنا آلہۃ یہ مفعول بہ ہے تریدون کا